سر آپ اس السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر اور ہم دونوں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں. کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ویڈیو کے ذریعے دی جانے والی دھمکیوں کے سو موٹو نوٹس از خود نوٹس کی کارروائی کی ہے. 2 جولائی تک معاملہ چلا گیا ہے. ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور ایف آئی اے تحقیقات اس معاملے میں کرے گی. اور اب 2 جولائی سے پہلے جو کچھ آج کورٹ روم میں ہوا اور جو سپریم کورٹ میں ہوا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. حامد میر صاحب, آج آغا افتخار جو کہ مولانا ہیں انہوں نے جو ویڈیو کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور آپ کا نام بھی لیا, محمد مالک کا نام بھی لیا اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کا بھی نام لیا, ان سب کو جو دھمکیاں دی, اس پہ آج سپریم کورٹ میں کیا معاملات ہوئے اور اس کے علاوہ کیا آپ سے رابطہ کیا گیا؟ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے بھی آغا افتخار نے رابطہ کیا. دیکھیں متی صاحب, صبح 9:30 بجے جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل کو یہ کہا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے شریف لوگوں کا مذاق اڑایا گیا, ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. تو اٹارنی جنرل نے ان سے اتفاق کیا. تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں گلزار احمد صاحب, انہوں نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کارروائی کر رہی ہے, تو ایف آئی اے نے تو اس قسم کے معاملات میں پہلے کوئی کارکردگی اچھی نہیں دکھائی. اور پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ دیکھیں حامد میر بیٹھا ہوا ہے تو ان کی بھی تصدیق کی گئی ہے. اس پہ اٹارنی جنرل نے ایڈ کیا کہ جی حامد میر صاحب کے علاوہ اس ویڈیو میں محمد مالک صاحب کی بھی تصدیق کی گئی ہے. اب اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ نواز شریف اور آصف زرداری کو انڈین اسرائیلی ایجنٹ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیتے ہیں, پھر یہ ججز کے بارے میں بہت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں اور آخر میں آ کے یہ میرا اور محمد مالک کا نام نہیں لیتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے مولانا طارق جمیل سے معافی منگوائی, اور پھر میری تصویر آتی ہے اور پھر مالک صاحب کی تصویر آتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. مجھے پرسوں رات کو بہت سے لوگوں نے یہ ویڈیو بھیجنے شروع کی تو سارے تشویش میں مبتلا تھے کہ یہ ویڈیو جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی منصوبہ تیار ہو گیا, آپ لوگوں کے خلاف کوئی کمپین شروع ہو گئی ہے. تو کل جب سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تو میں نے بھی مشورہ کیا اپنے دوستوں سے, وکیلوں سے. انہوں نے کہا جی آپ کل آئیں اور آپ اس میں پارٹی ضرور بنیں. تو میں آج اپنے وکیل کے ساتھ آیا تھا اور جب آغا افتخار کی ایک خاتون وکیل کورٹ میں کھڑی ہوئی اور انہوں نے کورٹ کو کہا جی کہ آغا افتخار صاحب کورٹ پریمیسز میں موجود ہیں, لیکن ان کو کہا گیا کہ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے, نوٹس ہو گیا. نوٹس تو بعد میں ہوا ہے, اس کو پہلے کہہ دیا گیا 9:30 بجے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آغا افتخار کو کورٹ کے اندر آنے سے روک رہا تھا اور اس کو اندر نہیں آنے دیا گیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نیچے آیا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آغا افتخار صاحب جو ہیں یہ ادھر بیٹھے ہیں اس کمرے میں, آپ ادھر جگہ مل لیں. تو میرا وکیل میرے ساتھ تھا تو میں نے کہا نہیں, میں کیونکہ ویڈیو میں انہوں نے میری تصدیق کی ہے, میں ان کو جا کے کیوں مل لوں. میں بار روم میں چلا گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنے جو وکیل تھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, چائے پی ہے. میں باہر نکلا ہوں تو ایک نوجوان وکیل انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا میں آغا افتخار کا کونسل ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں ان کو یہ باہر جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں ان کو یہاں پہ لے آیا تاکہ سارے لوگ دیکھیں اس کو. تو اب سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو ہیں وہ میرے ارد گرد کھڑے تھے اور وہ وکیل اور ایک اور نوجوان بچہ جو ہے اس نے مجھے کہا جی کہ میں آغا افتخار صاحب کا بیٹا ہوں اور میں اپنے والد صاحب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی تو پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے, آپ مجھ سے معافی مانگو. انہوں نے کہا کہ آپ اس میں پارٹی نہ بنیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ معافی مانگ رہے ہیں, لیکن اس میں میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ آپ کے والد نے ایک تقریر کی, وہ تقریر ریکارڈ کس نے کی اور پھر اس تقریر کی ایڈیٹنگ کر کے اس کو
سوشل میڈیا پہ پھیلایا کس نے ہے، کیونکہ ایڈیٹنگ تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے، میں جانتا ہوں. یہ میرے سوال کا جواب نہ وکیل دے رہا ہے اور نہ ہی وہ بچہ دے رہا ہے، اور پھر وہ کافی دیر تک میرے پہ دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ ہماری معافی قبول کر لیں. تو پھر میں نے اپنے وکیل کو دوبارہ بلایا، میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے وکیل سے بات کریں. تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ میں اپلیکیشن نہ دوں پارٹی بننے کے لیے، اور اس کے لیے وہ مجھے کہہ رہے تھے جی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. مطلب انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن نے کوئی سوال جواب کیے؟ جو میں نے جو پروسیڈنگ سنی ہے اس میں یہ پوچھا گیا کہ جج صاحب کی بیوی جو ہیں انہوں نے کمپلین کی ہے، اور اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ جج صاحب کی بیوی نے کمپلین کی ہے، لیکن کیونکہ آج ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سسر کا انتقال ہو گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی کو کراچی لے جایا گیا، تو شاید اس لیے وہ خود نہیں آئیں جنہوں نے کمپلین کی. تو میرا خیال ہے اب 2 جولائی کی ڈیٹ ڈالی ہے کورٹ نے، اور آغا افتخار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پہلے افواہ پھیلائی گئی کہ ان کو پولیس نے کسٹڈی میں لے لیا ہے. حالانکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے وکلا جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری معافی قبول کر لیں. ٹھیک ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کمپلینٹ کی گئی ہے کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو پچھلے سال سے اپریل 2019 سے میں اپنے کالموں میں بھی کہہ رہا ہوں اور ویسے بھی میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہ ہوا. اور پھر میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ کو فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کو کارروائی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. پھر بھی ریفرنس فائل ہو گیا. تو یہ جو ویڈیو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ویڈیو ان لوگوں نے پھیلائی ہے جن لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس دائر کیا. اس کی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے جس دن سپریم کورٹ نے اپنا شارٹ آرڈر دیا ہے، اسی دن شام کو محمد مالک صاحب کا شو تھا، تو اس میں انہوں نے مجھے بلایا. تو اس میں میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایک بڑے اپرائٹ جج ہیں. اور پھر کچھ دن بعد یہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے، تو اس میں میرے ساتھ محمد مالک صاحب بھی ہیں. تو جو شارٹ آرڈر میں 7 ججوں نے مزید تحقیقات اور پاناما JIT کی طرز پہ معاملہ آگے بڑھانے کا جو فیصلہ کیا ہے، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھیں؟ انہوں نے معاملہ FBI کو بھیجا ہے، تو FBI کو تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کرپٹ ادارہ قرار دے دیا. تو میرا خیال ہے FBI کو یہ کیس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اب جو بھی ہے، لیکن اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو پہلے بھی تھریٹس ملتے رہتے ہیں، اور میرے پہ پہلے بھی 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. اب یہ مولوی صاحب نے بھی ایک ویڈیو جاری کر دی. اب وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن میں تو ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے ویڈیو ایڈٹ کر کے پھیلائی ہے. بہت شکریہ حامد میر صاحب. آپ نے سنا حامد میر سینئر صحافی، کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے آغا افتخار مولانا کو طلب کیا تھا، وہ یہاں موجود تھے، اور انہوں نے میڈیا کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. جب وہ باہر آئے تو سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ان سے بے تحاشا سوال کیے اور ان سے پوچھا کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ بیان دیا اور کیا وہ اپنے بیان پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ اگر صرف اللہ سے ڈرتے ہیں تو ابھی پھر میڈیا سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور پھر اگر یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے تو یہ ایڈیٹنگ کس نے کی، اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ کس نے کی، اس کو تیار کس نے کیا، اس کو اپلوڈ کس نے کیا. ان سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا، اور آغا افتخار خاموشی سے یہ کرونا سے بچاؤ کا ماسک پہنے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے باہر چلے گئے ہیں. FIA جو ہے 2 جولائی کو دوبارہ اپنی رپورٹ دے گی، تمام تفصیلات میں پیش کرے گی. جسٹس اعجاز الاحسن نے آج اس کیس کی سماعت کی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دی جانے والی دھمکیوں سے زیادہ اب جو صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں جسٹس اعجاز الاحسن نے ان پہ کچھ زیادہ توجہ دی. مطلب جان MJ TV آپ کو اپڈیٹ دیتا رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.